بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی۔ مصر اور مدین کے درمیان صحرائے سینا تھا۔ آپ علیہ السلام کو مدین پہنچنے کے لیے صحرائے سینا کو عبور کرنا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، امید ہے کہ میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا اور میں اپنا رستہ بھٹکنے سے بچا رہوں گا، کیونکہ صحرا میں رستہ بھٹک جانے والے مسافر کا انجام تو ہلاکت ہی ہو سکتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا کی شدت اور مشکلات برداشت کرنے کے بعد مدین کے کنویں کے پاس پہنچے تو سفر کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر چھالے بن چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کنویں سے مردوں کی ایک جماعت اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی ہے، مگر ایک سائڈ میں دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ اپنی بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی بکریوں کو ایک طرف لے کر کیوں کھڑی ہوئی ہیں اور انہیں پانی کی طرف جانے سے کیوں روک رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ تمام چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا بچا ہوا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں، کیونکہ اس بھاری پتھر کو کنویں سے ہٹا کر پانی نکالنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں اور گھر میں کوئی اور مرد نہیں ہے، چنانچہ مجبوراً ہم لڑکیوں کو ہی بکریاں چرانا پڑتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بہادر اور طاقتور تھے۔ آپ علیہ السلام کی مردانہ غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ لڑکیاں یوں بے بسی کی تصویر بنی کھڑی رہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پتھر ہٹایا جسے 10 آدمی مل کر ہٹاتے تھے، اور کنویں سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا۔ جب وہ لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر چلی گئی تو آپ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ایک ایسے علاقے میں آ چکے تھے جہاں آپ علیہ السلام کسی کو بھی نہیں جانتے تھے اور نہ کوئی آپ کو جانتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس بھوک مٹانے کے لیے نہ کھانا تھا اور نہ رہنے کے لیے چھت، گویا غربت اور محتاجی کی انتہا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سائے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، جو خیر بھی تو میری جولی میں ڈال دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں جو آپ نے ہماری مدد کی۔ وہ بزرگ مدیان بن ابراہیم کی نسل میں سے تھے اور دین ابراہیم ہی کی پیروی کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئی تو انہیں اپنا سارا حال سنایا، جس پر انہوں نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے دشمن اس علاقے تک نہیں پہنچ سکتے، آپ یہاں آرام سے رہ سکتے ہیں۔ پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان، آپ انہیں ملازم رکھ لیں، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی۔ ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان دونوں خصوصیات کا مشاہدہ کر لیا تھا، کیونکہ کنویں کا پتھر جسے 10 لوگ مل کر ہٹاتے تھے، آپ علیہ السلام نے اسے اکیلے ہٹا لیا تھا، جس سے آپ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، اور انہیں آپ علیہ السلام کے شریفانہ رویے سے آپ علیہ السلام کی امانت داری کا تجربہ بھی ہو چکا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی ایک بیٹی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کا اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔
उस वक्त निकाह के बदले लड़के से मुआवजा लेने का रिवाज था। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि अगर आप 8 साल तक हमारी भेड़ बकरियां चराएं और घर के दूसरे कामकाज करें तो इसके बदले मैं आपका निकाह अपनी एक बेटी से कर दूंगा, और अगर 8 की बजाय 10 साल पूरे कर दें तो ये आपका एहसान होगा। तो इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। इन दोनों में से जो मुद्दत भी मैं पूरी कर दूँ तो मुझ पर कोई ज़्यादती ना हो, और जो कुछ इस वक्त हम कह रहे हैं अल्लाह इस पर गवाह है। चनांचा आप अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक मदीन में भेड़ बकरियां चराई, और फिर आप अलैहिस्सलाम का हज़रत सफ़ूरा से निकाह हो गया। जब आप अलैहिस्सलाम की मदीन में 10 साल की मुद्दत पूरी हो गई तो आप अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सफ़ूरा को लेकर वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।